बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र, नतीजा आने का इंतज़ार करें। अभी तक आपने कोई कंक्लूजन पे, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना। और पेपर हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं और नतीजा आते आते कुछ वक्त लगेगा। मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुलाकातों का सिलसिला जारी है, पैगाम रसानी का सिलसिला जारी है। बहुत सारी खबरें रिपोर्ट ही नहीं हो रही और ऐसे असहाब को भी इस्लामाबाद बुलाया गया है कि आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी नहीं छोड़ना। वो अपने सारे काम काज छोड़कर, सरकारी जिम्मेदारियां छोड़कर, सरकारी फ़राइज़ छोड़कर वो इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हैं। इस्लामाबाद से पिंडी जाते हैं, पिंडी से पिंडी जाते हैं, वापस इस्लामाबाद आते हैं और ये खेल खेला जा रहा है। ये खबरें रिपोर्ट नहीं हो रही और मैंने मालूम किया, मालूमात की बुनियाद पे ही आपको ये आगाह कर रहा हूँ। और उन साहब को कहा गया है, या वो साहब अपने आगे बता रहे हैं अपने मातहत को, अपनी राजधानी को, कि मुझे 18 से 20 अप्रैल तक इस्लामाबाद में ही रुकने की हिदायत की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी दुआ करें कोई अच्छी खबर मैं वापस लेकर आऊँ। तो बहरहाल खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं तारीख बताना भूल गया कि आज 15 अप्रैल है और मंगल का दिन है। पहली खबर, हम आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है सो कॉल्ड, और ये सरकारी कॉन्फ्रेंस है सरकार के खर्चे पे। अब ये सरकार का खर्चा बराह रास्त कौमी ख़जाने से दिया गया है या इनडायरेक्ट वे में किसी को कहा गया है कि आप ज़रा अदायगियाँ कर दें, आप टिकट शिकट ख़रीद दें, तो इसके बारे में इल्म नहीं, या फिर कैश दिया गया है इसके बारे में इल्म नहीं। लेकिन बकौल शहजाद अकबर साहब के इस कॉन्फ्रेंस को के इनकाद के लिए बहुत कुछ किया गया और उसमें बहुत ज़्यादा आवभगत की गई, वो तो हमें नज़र आ रहा है। आज उसका आखिरी दिन है और आखिरी दिन हमारे बादशाह सलामत ने उसमें खिताब आम फरमाना है और खिताब आम फरमा कर इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होगा। लेकिन इसमें जो कुछ अभी तक जो नताइज हैं, अब तक जो वहाँ की गैदरिंग है, वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन है और उसके अंदर वो जो लोग मौजूद हैं वो भी कहते हैं कि जनाब इस तरह के आप जितने भी लोग इकट्ठे कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त तकरीबन 9 से 10 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं। 9 से 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के लगभग, और 1 करोड़ के लगभग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये बैरून मुल्क हैं। और उनमें से सिर्फ बुलाने में कितने में कामयाब हुए हैं, गालिबन कोई 800-900 आदमी उधर नज़र आ रहा था और 800-900 में से भी आधे से ज़्यादा हाल खाली था। वो मेरा ख्याल है कि टिकट विकट लेके अपने अजीज़ व अकारब को मिलने मिलाने निकल गए हैं और उन्होंने कहा कि अच्छा 3-4 दिन हम ज़रा सैर शहरें भी करेंगे, 5 स्टार होटल में क़याम है। बहरहाल उनमें से कुछ लोगों को एक ख़ास जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी है कि आपने जो बाहर बैठे लोग हैं उनको आपने गालियाँ देनी हैं। तो वो हस्ब मामूल अपनी गालियाँ दे भी रहे हैं और हुआ ये कि वो बेनकाब हो गए और जिस तरीके से उनका पुरतफाक तरीके से इस्तकबाल किया गया और उसके बाद ही उनकी कुछ और वीडियोस वायरल हो गई। अब उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, और लेकिन वो बहरहाल बहुत ज़्यादा उनको टास्क दिया गया है, लिख कर दिया गया है कि आपने ये 4-5 लोगों को गालियाँ ज़रूर देनी है और ज़रूर देनी है और वो दे रहे हैं। बहरहाल वो देते रहेंगे क्योंकि हम इन साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये जो साहब हैं यकीन जाने कि जब हम प्रोग्राम करते थे तो ये कभी कभार आते थे और इनकी पहली सिफारिश रावलपिंडी से आती थी कि इनको पहले छोटे साहब का फ़ोन आता था कि जनाब इनको ज़रा आप इनका कोई टेलीफोनिक बीपर शीपर ले लें, तो हमें पता था इनके बैकग्राउंड का। उसके बाद फिर दूसरे उससे बड़े साहब का फ़ोन आ जाता था, हम फिर नहीं लेते थे, फिर सबसे बड़े साहब का फ़ोन आ जाता था और फिर उन्हें कहा जाता था कि जनाब मेहरबानी करें इनको ले लें। तो हम उनको, मेरा ख्याल है कि पूरे कैरियर में मैंने एक आध दफ़ा उनको प्रोग्राम में बुलाया और पिछले दिनों तक वो
اپنے وہ بھیجتے رہے اپنی ایکٹیویٹیز بھی جو کہ جنریٹ ہوئی تھیں، اور خاص طور پہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا۔ بہرحال میں اس لیے نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ انہیں کہاں سے وہ ان کا قیام و طعام کہاں ہوتا ہے، اور وہ کس کس کے قیام و طعام کے ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے بیرون ملک۔ تو یہ ایک داستان ہے اور بڑی دلچسپ ہے، اور اس کے ویژول بہت اچھے ہیں۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اوورسائز پاکستانی ہے۔ تو جناب ہمارے گاؤں میں بھی کچھ جانور ہوتے ہیں، وہ ہماری گائے بھینسیں اور بکریاں جو ہیں نا، ایک ہوتی ہے بہت ہی لسن، ایک ہوتی ہے جڑی بوٹی، تو اس کو صرف گدھے کھاتے ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ باقی جانوروں کو سمیل آتی ہے، اس میں جو ہمارے پالتو جانور ہیں ان کو سمیل آتی ہے، وہ نہیں کھاتے، لیکن گدھے جو ہیں وہ بہت زیادہ ذوق شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو اب اگر معاملہ لسن تک آ گیا ہے، اور لسن سے گالیاں دلوانے تک آ گیا ہے، اور لسن آپ کا سپوکس پرسن بن گیا ہے، اور لسن آپ کا بیانیہ باز بن گیا ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ صلح کر لیں، اور صلح کر لیں۔ اس سے اور بڑی عذاب والی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ جناب ایک ایسے بندے کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت گزاری کر رہے ہیں، اور ان کو آپ استقبال کرنا آپ کو پڑ رہا ہے، ان کو آپ کو سیلوٹ کرنا پڑ رہے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کا اپنا ہے جی کام۔ تو بہرحال ڈی جی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمیں گالیاں دلوا رہے ہیں، اور ہم کم از کم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہماری یہ تربیت نہیں، میری اپنی ذاتی طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ تربیت نہیں ہے ہماری کہ ہم کسی کو گالیاں دیں یا کسی کے فیملی کو برا بھلا کہیں، یہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ اصولی اختلاف آپ کے ساتھ ہے، وہ چلتا رہے گا۔ آپ اپنی ڈومین سے باہر نکلیں گے، ہم کرٹیسائز کریں گے، آپ غلط بیانی کریں گے، ہم کرٹیسائز کریں گے، یہ کام ہم کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ اور کچھ ہم نہیں کریں گے۔ اصولی موقف ہے ہمارا، اور اس اصول پہ ہم قائم رہیں گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ہے اوورسیز پاکستانی کانفرنس، یہ کام نہیں چلنے والا، میں آپ کو بتا دوں یہ کام نہیں چلنے والا۔ ہاں البتہ ہمارے بہت سارے دوستوں کے فائدے ضرور ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا وزٹ کر لیا ہے، اور وزٹ کرنے کے بعد اپنی سیر شیئر کر لی، اپنی فیملی سے مل لیا، اور کسی کو وہ پروگرام کا وہ ہوسٹ بن گئے، اور اس طرح کے کام۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے جو مین، یہ سارے تردد کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ سارے تردد اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ سٹرانگ پوزیشن میں ہیں، اور وہ اس رجیم چینج آپریشن کے اس وقت وہ فرنٹ لائن جو ہیں وہ سپاہی ہیں، فرنٹ لائن سپاہی ہیں، کیونکہ اندرون ملک جو ہے وہ تمام ایلیمنٹس کو قابو کر لیا گیا ہے۔ کسی کو برائب دے کے، کسی کو دبا کے، کسی کے خلاف مقدمات قائم کر کے، کسی کو جیلوں میں ڈال کے، کسی کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کو بے توقیر کر کے، اس طرح سے کسی کے کاروبار تباہ کر کے آپ نے کر لیا۔ جوڈیشری کو، آنریبل ججز کو بھی آپ نے قابو کر لیا، اور اسی طریقے سے دھمکیاں دے کے، بلیک میل کر کے، اور یہ سارا کچھ آڈیو ویڈیو اکٹھی کر کے یہ کر لیا۔ لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے محاذ پر، ایک اوورسیز پاکستانی اور دوسرا سوشل میڈیا اور پھر ڈیجیٹل میڈیا، یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو یہ قابو نہیں آ رہے، اس لیے ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب اوورسیز پاکستانیوں کو کی کمر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا آج اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق بحال کر دیا جائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا تھا، اور اس کے لیے اگر عمران خان ہوتے تو الیکشن جو ہے وہ یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا، سو کال تحریک عدم اعتماد سائفر کے نتیجے میں یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا، تو 2024 کا الیکشن ہے، 2023 میں ہونا تھا، 2023 کے الیکشن میں اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا ووٹ ڈالنا تھا، اور وہ تھے 9 سے 10 ملین ہمارے پاکستانی بھائی جو کہ باہر مقیم تھے، انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا، لیکن یہ کام نہ ہو سکا۔ بہرحال
اب جناب دیکھتے ہیں کہ آج کیا اناؤنسمنٹ ہونی ہے۔ اب انہی اوورسیز پاکستانیوں کے عزیز و اقارب کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور ہمارے بہت سے جو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ احمد نورانی صاحب کو ان کی ایک لیٹسٹ مثال ہے، اور باقی دوست بھی، ان کے بھی بھائیوں کو، بہنوں کو، والدین کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو ایک طرف یہ کام کیا جا رہا ہے، دوسری جانب ان میں سے چند جو ہیں ان کو ٹکٹ دے کے بلایا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آئیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو مزاحمت ہو رہی ہے، عمران خان کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، آئین، قانون، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، اس کو دبایا جا سکے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دبایا جا سکے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف، کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں اور معاملہ جو ہے وہ ان کے کام کا ہے نہیں، ان کے بس کا ہے نہیں۔ پنجاب میں آپ چلے جائیں، پنجاب میں اس وقت کسان سراپا احتجاج ہیں اور شہروں میں ہڑتال ہو رہی ہے، احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، کسان نکلے ہوئے ہیں۔ گندم کی فصل پھر آنے کو ہے، بلکہ آ چکی ہے، سندھ میں آ رہی ہے، پنجاب میں آنے والی ہے، اور قیمت کوئی نہیں ہے۔ اور کارپوریٹ سیکٹر کو یعنی کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا دھندا وہ کہتے ہیں چلتا رہے، کسان سے سستی گندم خریدیں، اس کو افغانستان بھیج دیں اور پھر دنیا میں اس کو کریں ایکسپورٹ اور ڈالر کمائیں، اور کسان کو دیں 200 400 روپے، اور وہ بھی نقصان میں خریدیں ان سے، اور آگے پھر پروفٹ کمائیں، اور اس کے بعد پھر گندم امپورٹ کریں اور اس میں بھی کک بیکس حاصل کریں۔ یہ کھیل چل رہا ہے، اور کسانوں کو پیسے نہیں دینا، کسانوں کی معیشت کو نہیں سنبھالنا، اس کے مفادات کا خیال نہیں رکھنا۔ پنجاب بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن کوئی رپورٹ نہیں کر رہا۔ اور دوسری جانب جو ہیں ڈاکٹرز تمام کے تمام اور میڈیکل سٹاف، وہ سارے کا سارا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ احتجاج کر رہا ہے، دھرنا دیا ہوا ہے، اور اسے بھی رپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ اور لیڈر آف اپوزیشن کل پنجاب کے احمد خان بھچر وہاں گئے تھے، ان کے ساتھ ملے بھی ہیں، اظہار یکجہتی بھی کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں آپ اساتذہ کو بھی بہت جلد سڑکوں پر دیکھیں گے، کیونکہ سارا کچھ بیچا جا رہا ہے۔ یہ ہے پنجاب کی صورتحال۔ اب آتے ہیں معاملہ آگے کی طرف، کیونکہ اگلا بجٹ آ رہا ہے، اور بجٹ کو کون تیار کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف بجٹ کو تیار کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی ٹیمیں موجود ہیں، وہی مختلف وزارتوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں وزارتوں میں، اور اعداد و شمار اکٹھا کر رہی ہیں، ٹیکس عائد کرنے کا بتا رہی ہیں۔ اور ابھی تک جو ہمارے پاس لسٹ ہے جہاں جہاں ٹیکس لگایا جانا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آئی ایم ایف نے جی پیٹرولیم مصنوعات پر 5 روپے فی لیٹر جو ہے وہ لیوی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی مراعات مرحلہ وار ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر مزید ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور ٹیکس محصولات میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریٹیلرز، ہول سیلرز میں دیگر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور نہ لانے پہ حکومت کی کھچائی کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے آئی ایم ایف کی جانب سے زیادہ پینشن لینے والوں کے لیے ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجاویز بھرپی کہا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آئندہ مہینے سے مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اور مہنگائی بڑھے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اگلی جو قسط آپ کو دینی ہے، وہ قسط جو ہے وہ روک لی گئی ہے، اور اس قسط کی ادائیگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، بلکہ تاخیر ہو گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کل فرمایا ہے، تفصیلی طور پر فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا، اگلی قسط موصول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اور بجٹ کو دیکھا جائے گا جی، بجٹ کو دیکھا جائے گا، بجٹ میں سب کچھ، سارے مطالبات آئی ایم ایف کے پورے ہو گئے، تمام تجاویز رکھ دی گئیں، تو آپ کو قسط ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔ یہ ہے صورتحال۔ اب آتے ہیں اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے، وہ جناب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کو اسلام آباد میں روکا ہوا ہے، اور وہ اسلام آباد میں
पिछले तकरीबन 5 रोज़ से क़याम पजीर हैं और उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। और अभी तक ये मैं आपको वैसे कह दूं कि अभी तक ये नहीं पता कि वो खान साहब के पास गए हैं नहीं गए, ये एक अलग बात है, लेकिन वो इस वक्त शटल कॉक बने हुए हैं और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए ही उनको इस्लामाबाद में रोका हुआ है। अमेरिकन डेलीगेशन आया हुआ था और उस सिलसिले में और फिर जो मादनियात का बिल है वो मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सब एक पेज पे आ गए हैं और अब अनाउंस कर दिया है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, तमाम की तमाम लीडरशिप और फिर सूबाई काबीना, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि इमरान खान की इजाज़त के बगैर 2 मुतालबे हैं कि इमरान खान की रिहाई तक इस बिल को मौखर किया जाए और दूसरा है कि इमरान खान साहब तक एक्सेस रसाई तक मौखर कर दिया जाए। जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे कुछ नहीं होगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब को 20 तारीख तक 18-20 तक उन्हें कहा है कि जी आपने इस्लामाबाद में ही रुकना है। तो वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद ये उनका है एक है और वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ठहरे हुए हैं, वहाँ से निकलते हैं और पंजाब हाउस की तरफ चले जाते हैं पिछली साइड से, और ताकि किसी को पता ना चले मार्गला रोड वाला गेट है वो इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से फिर मैस है एक, वहाँ पे भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। फिर मैस से आगे इधर आ जाएँ, पंजाब हाउस के सामने वजारत मज़हबी अमूर की इमारत के साथ एक इमारत है, वहाँ पे उनका वहाँ पे भी आना जाना। और फिर अगर आप मज़ीद थोड़ा सा आ गए तो आप पारा वाली साइड पे भी उनको आते जाते देखा गया है और फिर मज़ीद आगे जाएंगे तो वो रावलपिंडी जो है मरी रोड वहाँ से होते हुए कैंट एरिया में भी उनको देखा गया है। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब की हैं जी। और फिर वहाँ से कुछ नामालूम गाड़ियाँ अडयाला की तरफ भी जाते हुए अडयाला रोड पर भी देखी गई हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है और अभी इंतज़ार करें आप 18-20 अप्रैल तक का। 20-22 अप्रैल को नतीजा आएगा और ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो फिल वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।